العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى بيته وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردن تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سر دارا۔ اب حافظ بکر آج یہ خصوصی پیغام سمجھ لیں یا نوجوانوں کے ساتھ ایک علامہ صاحب کی گفتگو سمجھ لیں، یا اس وقت جو امت مسلمہ کی کیفیت ہے اس کے اوپر آؤ فغاں کہہ لے یا کسی درد مند دل کی دعا کہہ لیں۔ بیسیکلی تو جیسے جیسے چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا پس منظر بھی آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ہم چونکہ زیادہ تر ما فوق الفطرت چیزوں کے اوپر ہمارا تکیہ ہوتا ہے، تویز لیں تو ایسا ہو جائے، دعا کریں تو ایسا ہو جائے، ہم بغیر مٹیریل کے دیگ بنانا جانتے ہیں، فزیکلی کوئی چیز موجود نہیں، لیکن ہم خیالی طور پہ جسے وہ کہتے ہیں نا خیال چودھری کا خواب، ایک کہانی ہے وہ انگلش کی کتابوں میں، وہ چوئی صاحب جو سر کے اوپر ایک انڈوں کا ٹوکرا لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں ان انڈوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر مرغی بٹھاؤں گا، پھر اس سے بچے نکلیں گے، پھر اس سے آگے مرغیاں انڈے دیں گی، پھر بچے نکلیں گے، پھر اور زیادہ مرغیاں انڈے دیں گی تو میرا مرغی خانہ ہو جائے گا۔ تو اسی کیفیت میں جب اس نے سارے لایا اور سر سے وہ انڈوں کی ٹوکری نیچے گر پڑی تو اس کے بعد پھر مرغی خانہ شانہ کوئی چیز بنی۔ تو ہم یہ تخیلاتی دنیا میں رہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ضروری یہ ہے کہ ہم جیسے سمجھے ویسے ہو جائے، جیسے سوچے ویسے اللہ کر دے، اس لیے کہ ہمیں کسی قسم کی ریاضت کی، کسی قسم کے مجاہدے کی، کسی قسم کی جد و جہد کی ضرورت نہ پیش آئے، بس ہمارے لیے سارے رستے آسان ہوتے چلے جائیں۔ لیکن یہ اللہ کریم کا اسلوب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اسباب کے ساتھ بنائی ہے۔
یہ ممکن نہیں کہ آپ وہ چھت سے چھلانگ لگائیں تو آپ کی ٹانگیں سلامت رہیں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو آج کل کا نوجوان چونکہ اپنی نوجوانی کے اندر مگن ہے، تو علامہ صاحب اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ نظم کوشش کروں گا میں پوری ہو جائے، لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، جتنے اشعار کے اوپر گفتگو ہو سکی میں عرض کروں گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، آج تیری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا دبدبہ پوری دنیا کے اندر کیوں تھا؟ حضرت خالد بن ولید جس لشکر کی سپہ سالاری کرتے تھے، سامنے والوں کو شکست کا یقین کیوں ہو جاتا تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں نا، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ حضرت یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ علی کا اور کوئی ہمیں بھائی دکھائے تو مولا علی کے اور بھائی ہیں، اور یہ حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی ہیں، اور غزوہ موتا کے اندر ایک بازو بھی کٹ جاتا ہے، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، دوسرا بازو کٹتا ہے، جھنڈا دانتوں کے اندر آ جاتا ہے، میرے نبی کا یہ غلام جھنڈا گرنے نہیں دیتا، اور پھر ان دو بازوؤں کے بدلے میں اللہ کریم انہیں دو پر عطا کرتے ہیں جس سے ساتھ وہ دنیا کے اندر پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ ان کی حمیت کیا تھی، ان کا ولولہ کیا تھا، ان کا جذبہ کیا تھا، ان کی اقدار کیا تھی، ان کو اللہ نے عزتیں کیوں عطا فرمائی تھی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، آپ تشریف لے کے گئے، تو اس وقت کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا امیر المومنین آپ کی قمیض کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، مہربانی کریں قمیض میرے ساتھ بدلی کر لیں، میری قمیض آپ پہن لیں، اپنی قمیض مجھے دے دیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں۔ تو پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ابو عبیدہ اللہ نے یہ عزتیں ہمیں ان قیمتی کپڑوں کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں یہ مقام دولت کی وجہ سے نہیں عطا فرمایا، اللہ نے یہ مقام ہمیں مال کی وجہ سے نہیں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ عزت دین اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ آج ہمیں سمجھ نہیں ہے، آج ہماری رگوں کے اندر دوڑنے والا خون غیرت والا خون نہیں، اہمیت والا خون نہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا قرآن سے رشتہ ہی کوئی نہیں، ہمارا نبی کی سنت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یقین کریں ہم نے قرآن فقط ختموں پہ پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بس یا حفظ والے بچے پڑھیں، مولوی صاحب پڑھائیں، یا دوسرے لوگ پڑھتے چلے جائیں، اس کے علاوہ باقی ہمیں قرآن سے کوئی نسبت ہی کوئی نہیں، قرآن سے ہمیں کوئی علاقہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے اتنی بات آپ ارشاد فرمائیں، کیا قرآن ختموں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ بتائیں مجھے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ کیا یہ صرف مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے؟ او بھائی مولوی صاحب کے لیے بھی ڈیوٹی ہے، لیکن قرآن تو ہر مسلمان کے لیے آیا ہے، قرآن تو ایک لائے عمل ہے، قرآن تو ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن تو تمہیں زندگی کی اصول بتاتا ہے۔ اور یہ ہمارے اندر بزدلی کیوں ہے؟ وہ ہمارے اندر بزدلی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں۔ اگر ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا تو جب بھی نبی کے کسی غلام کی شہادت کا وقت آتا ہے تو ایک ہی نعرہ لگاتا ہے نا، فوز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ او بھائی اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، کامیاب کیسے ہو گیا ہے؟ وہ بتا یہ رہا ہے جو اللہ کے نام پہ کٹ جاتے ہیں اللہ انہیں شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پوری امت کے اوپر اس وقت ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، تیرے ابا و اجداد تو وہ تھے جن کے نام آتے تھے تو دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔
اب دیکھیں نا دوسرے شعر میں جو علامہ صاحب نے بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اب یہ تاج سرے دارا کیا ہے؟ یہ جنگ قادسیہ کیا ہے؟ یہ فتح ایران کیا ہے؟ ہمیں کیا لگے؟ ہمیں تو ڈراموں سے فرصت نہیں، ہمیں تو فلموں سے فرصت نہیں، ہمیں تو فیس بک اور یوٹیوب سے فرصت نہیں، ہمیں کیا پتا جنگ قادسیہ؟ اور جنگ قادسیہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کے غلاموں کے سامنے 2 لاکھ فوج تھی۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ اور مسلمانوں کا سپہ سالار پتہ ہے کون تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ ویسے نہیں ہوا نا، وہ علامہ صاحب نے یہ کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حضور کی محبت دلوں سے نکال دی گئی نا، دین کی محبت دلوں سے نکال دی گئی، اور اس حد تک نکال دی گئی کہ ہم بس نماز روزے کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے، ہم بس زکوٰۃ صدقہ کو خیرات کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ میں نے نماز پڑھ لی تو بس دین مکمل ہو گیا، سال میں مہینے کے روزے رکھ لیے تو دین مکمل ہو گیا، عشر زکوٰۃ دے دی، اللہ نے توفیق دی ہے، حج کر کے آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا تو دین مکمل ہو گیا۔ میرے نبی کے غلام، تو نے دین کی تھیم کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ قادسیہ کا مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جب سامنے دریا آتا ہے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں دریا میں اللہ کا نام لے کے گھوڑے ڈالو، اور جب رستم کی فوج دیکھتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ فارسی میں کہتے ہیں بندے نہیں دیو آ گئے ہیں، دیو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے آتے ہیں، رستم کی تاریخ پڑھیں، میرے پاس وقت نہیں، رستم کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا وہ کتنا بہادر لیڈر تھا۔ اس نے جنگ سے پہلے ایک دن مہلت مانگی، سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس اپنا ایک بندہ بھیجا اور اس کہا جناب مہربانی کریں ایک بندے کو بھیجیں، ہم کوئی مصالحت کرتے ہیں۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کسے بھیجا؟ جو بہت بڑا گرانڈیل قسم کا کوئی سپہ سالار تھا، کوئی بہت بڑے لمبے قد کاٹ کا مالک تھا، کوئی بہت زیادہ خوبرو تھا، بہت اعلیٰ سرا کا مالک تھا، نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ربی بن عامر کو بلاؤ، پھٹے پرانے کپڑے، روایتوں کے اندر آتا ہے جس وہ نیلام کے اندر انہوں نے تلوار ڈالی ہوئی تھی وہ رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ربی اپنی حالت نہیں بدلی کرنی، جو تیری حالت ہے نا اسی حالت میں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام اور دین کی وجہ سے دی ہے، مقام اور مرتبے کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی۔ میرے نبی کا وہ غلام جب جاتا ہے تو جو ایرانیوں کی فوج ہے نا وہ دیکھ کے ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ان تلواروں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور آگے قالین بچھے ہوئے ہیں، رستم کا جو خیمہ ہے اس کی اگر آپ تزئین و آرائش دیکھیں تو وہ کروڑوں کی ہے، وہاں پہ زر و جواہرات لٹک رہے ہیں، اور آپ جا کے ایک قالین کے اندر اس طرح کر کے تلوار مارتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے نیزہ مارتے ہیں، وہاں سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں اپنے گھوڑے کی لگام باندھتے ہیں، اور میرے نبی کا غلام اتر کے جب رستم کے دربار میں جاتا ہے اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے جا کے جس تخت پہ رستم بیٹھا ہوا ہوتا ہے جا کے خود بیٹھ جاتے ہیں۔ رستم کے مصاحب اٹھنے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے خبردار یہاں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ میرے نبی کا وہ غلام کہتا ہے تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، اور ہم بتوں کے پجاری نہیں کہ کوئی اوپر بیٹھے اور ہم اس کے قدموں میں بیٹھے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ مسلمان برابر ہے، انسان برابر ہے، اگر تم نے بات کرنی ہے تو میں برابر بیٹھ کے کروں گا۔ آج ہم کن کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں؟ آج ہم کن کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم کہاں کہاں بھیگ کے وہ کیا اسے کہتے ہیں کشکول لے کے کن کن دروازوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟
یہ ویسے نہیں ہمارے ساتھ ہو رہا، ہمارے اندر سے وہ غیرت چلی گئی جو اسلام کی تھی، اہمیت چلی گئی تھی جو دین کی تھی، ہمیں جو قرآن نے عظمت دی تھی ہم اسے بھول گئے۔ اچھا جب رستم نے کہا تھا ٹھہر جاؤ یار، آیا بندہ بات تو کر لینے دو، جب رستم نے یہ بات کی حضرت ربیع بن عمر وہاں سے اٹھے، نیچے سے قلین کا ایک ٹکڑا کاٹا، کاٹ کے اسے الگ کیا، نیچے سے زمین نظر آنے لگی، آپ نے فرمایا تیری مصنوعی زمین پر بیٹھنے سے بہتر ہے میں اللہ کی زمین پر بیٹھوں۔ یہ وہ غیرت مند لوگ تھے، اور جب بات ہو چکی تو آپ نے فرمایا سمپل بات ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ اگر تم جنگ بندی چاہتے ہو نا، اسلام قبول کر لو ہم تم بھائی بن جائیں گے، نہیں تو جزیہ لینا قبول کر لو۔ کہا نہیں۔ آپ جب وہ خیمے سے باہر نکلے ان کے جرنیل نے مذاق اڑایا، اس نے کہا تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے ان تلواروں کے ساتھ؟ سیدنا ربیع بن عامر نے جب اپنی تلوار نکالی، روایتوں کے اندر آتا ہے اس کی چمک سے ایرانی فوج کی آنکھیں چندیا گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی تیزی دیکھنی ہو تو وہ بھی دکھاؤ۔ ایک ایرانی نے آگے ڈھال کی، حضرت ربیع بن عامر نے تلوار ماری، ڈھال کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا کل میدان میں آ کے دیکھنا انشاءاللہ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ آج کدھر ہے پکارنے والے، کدھر ہے آج غیرت، کدھر ہے آج اہمیت، کدھر ہے؟ وہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا، غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اہمیت نام تھا جس کا گئی وہ کیا تھا؟ مغلوں کی ہسٹری پڑھی ہے آپ نے؟ مغلوں کی تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ جب وہ تیمور کا بادشاہ کا وہ محل فتح ہوا نا، تو اس وقت وہ جو غلام اصغر روہیلا تھا جس کا تذکرہ علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں کیا ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، سب کچھ فتح ہو چکا، غلام اصغر روہیلا نے کہا اس تیمور کی بچیوں کو لاؤ اور میرے سامنے کہو انہیں ڈانس کریں۔ اس محل کے اندر بچیوں کو نچایا گیا، جب بچیاں ناچ رہی تھی غلام اصغر روہیلا لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی، اپنا خنجر اس نے نیلام سے نکال کے باہر رکھ دیا اور چند لمحے لیٹا رہا، بہانہ یہ کرتا رہا کہ میں سویا ہوا ہوں، حالانکہ وہ سویا ہوا نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد اٹھ کے کہتا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ تم تیمور کی بیٹیاں ہو، میں تمہیں مجبوری سے یہاں پہ نچوا رہا ہوں، خنجر اس لیے رکھا تھا اگر شاید تم میں کوئی باپ کی غیرت ہو، کوئی خنجر اٹھائے اور میرے اوپر حملہ کرے، لیکن میرے سوتے ہوئے کے بہانے کے باوجود بھی تم ناچتی رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جہان کے اندر تمہاری اللہ نے زوال کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ مہر آج ہمارے زوال کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ 2 لاکھ فوج کہاں اور نبی کے چند سینکڑوں غلام کہاں؟ پہلے دن جنگ ہوئی ہاتھی آئے، دوسرے دن جنگ ہوئی ہاتھی آئے، تیسرے دن سیدنا سعد بن نبی وقاص نے فرمایا اونٹوں کے اوپر کالی چادریں ڈالو تاکہ ہاتھیوں کو پتا چلے یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ جب اونٹوں پہ کالی چادریں ڈالی گئی ان کے ہاتھی پیچھے پلٹ کو دوڑے، اور پھر نبی کے غلاموں نے تیروں کی وہ برسات کی کہ 2 لاکھ فوج کے پاؤں زمین کے اوپر نہ ٹھہر سکے، اور انہوں نے 2 لاکھ فوج کو شکست دے کر ایران کے اندر اسلام کے پرچم کو ایسا گاڑا جو آج تک بھی وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند ہے۔ اور یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں، یہ وہ جنگ ہے جس کی خبر گیری کے لیے ہر صبح اور شام کو ہمارے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم مدینے کی بستی سے باہر جاتے تھے اور پوچھتے تھے کوئی قاصد تو نہیں آیا، اور جب وہ آنے والا آیا وہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، اسے نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے، آپ نے فرمایا کوئی خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا خبر تو ہے لیکن امیر المومنین کو دوں گا۔ آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح، انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے قادسیہ کے اندر ہمارے پاؤں کو ثابت کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے واقعات بتاتے چلے جاؤ، وہ اونٹ کے اوپر ہے، آپ ساتھ دوڑ رہے ہیں، اسے بتاتے نہیں۔ جب مدینے کی گلیاں آتی ہے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، اسے پتا چلتا ہے یہ تو امیر المومنین ہے، سواری سے نیچے اترنے لگتا ہے، فرماتے ہیں نا اتنی بڑی فتح لے کے آیا ہے تو سواری پہ بیٹھ کے بتا نبی کے غلاموں نے جنگ کیسے کی۔
آج تو ہمیں پروٹوکول لے کے بیٹھ گیا ہے، آج تو ہمیں زہری انا لے کے بیٹھ گئی ہے. کیا آج وہ برابری ہے کہ غلام ناک کا پر ہے اور پیدل جو ہے نا وہ اس کا آقا آ رہا ہے؟ کیا یہ کیفیت آج ہمیں نظر آتی ہے؟ غیرت جن کے اندر ہوتی ہے اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. حمیت، ایک پرسوں ایک جگہ کے اوپر میری حاضری تھی تو میں اللہ کا شکر ہے جو دل میں آتا ہے میں کہہ لیتا ہوں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ خصوصی نظر ہے بزرگوں کی. ورنہ آج کل لوگوں کے چہرے دیکھ کے مسئلے بتاتے ہیں. وہاں 4 لوگوں نے خطاب کیا اور جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ گفتگو کیا ہوئی ہے، لیکن مجھ مسکین سے سنیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. 4 نوجوان تھے، وہ کہنے لگے جی جب ممبر والے ہی وفا نہیں کرتے تو ہم کدھر جائیں؟ جب ممبر سے ہی بات سیدھی نہیں آتی ہمارے پاس، ہمیں تو بس فضائل کی دنیا میں الجھایا گیا ہے. ہمیں تو بس یہ بتایا گیا نفل پڑھو یہ ہو جائے گا، ہمیں یہ بتایا گیا قرآن پڑھو یہ ہو جائے گا، ہمیں یہ بتایا. میرے نبی نے فرمایا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 بندوں کو جنت عطا فرمائے گا. کتنے؟ ایک تیر کی وجہ سے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا تیر بنانے والا، اس تیر کو خریدنے والا، اس تیر کو دشمن پہ چلانے والا، اس ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 بندوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دیں جی، اجازت ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جائیں گے جنت میں، تو جو مصنوعات بنانے والا ہے وہ، جو دکان پہ رکھنے والا ہے وہ، تو جو خرید کے گھر استعمال کرنے والا ہے وہ، یہ تینوں کدھر جائیں گے؟ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. اور دکانداروں سے جا کے بات کرو، ان کی آنکھیں ماتھے سے اوپر ہے. مولوی صاحب کس دنیا کی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم دکانیں بند کر دیں؟ ہم کاروبار بند کر دیں؟ اگر تو کھول کے بھی رکھے نا تو وہ مالک چاہے تو وہ بند ہی ہے جی. اور تو کھول کے بھی رکھے نا، اگر وہ مالک چاہے تو بند ہی ہے. اور یہ رزق انسان کو اندھا کر دیتا ہے نا. اور جتنی برائیاں ہیں کوئی مفت میں ملتی ہے؟ بتائیں کوئی ایک برائی جو مفت میں ملتی ہو، جو کوئی ایک بے حیائی جو مفت میں ملتی ہو، کوئی ایک خامی، کوئی ایک خطا جو مفت میں ملتی ہو؟ ساری برائیاں کس چیز سے خریدی جاتی ہیں؟ بولے نا. تو پیسے سے خرید. یہ جب پیسے کا پردہ پڑتا ہے نا آنکھوں پر، پھر فلسطین نظر نہیں آتا، پھر کشمیر نظر نہیں آتا، پھر عراق، بوزنیا، چچنیا نظر نہیں آتے. اس لیے کہ سرمایہ کا پردہ پڑا ہوا ہے. میرے نبی کے غلام، اگر ایک تیر سے فتویٰ میرا نہیں، اگر ایک تیر سے میرا رب 3 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، تو آج وہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں، وہ جو لاشیں اٹھ رہے ہیں، جن کے پاس کفن نہیں، جن کے جسم سلامت نہیں، جن کے دادے پوتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جا کے نبی کی بارگاہ میں شکایت لگانا، ہم پٹ گئے، ہم لٹ گئے، مسلمان نہیں آئے. تو اپنی کوکو کولا سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے سرف اور تو اپنے شیمپو اور پاؤڈر سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے کریموں کی پڑی ہوئی ہے. خدا کے لیے غیرت بڑی چیز ہے اگر اللہ عطا فرمائے، اہمیت بڑی چیز ہے اگر میرا رب عطا فرمائے. غیرت ہو تو 313 بھی بڑے ہوتے ہیں. غیرت ہو، اہمیت ہو، فوجیں نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی، اسلحہ نہیں دیکھا جاتا، وسائل نہیں دیکھے جاتے، مادیت نہیں دیکھی جاتی، جذبہ دیکھا جاتا ہے. کیوں فرشتے آئے تھے مدد کرنے؟ اور فرشتے آئے تھے نا مقام بدر میں. کیوں آئے تھے فرشتے مدد کرنے؟ اس لیے کہ رب نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، میرے اصول کے لیے کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میرے ذمے ہے.
کامیاب کرنا میرے ذمہ ہے، لیکن اگر کھڑے ہوتے ہی تمہاری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے، اگر تمہیں یار بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار ہے؟ جی بولے ہمیں تو بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا گھر سلامت ہے، کسی کا اجڑ گیا تو کیا ہوا؟ میرے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، کسی کے ذبح ہو گئے تو کیا ہوا؟ میرے ماں باپ سلامت ہے، کسی کے ماں باپ کا جنازہ اٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ میرا کاروبار سلامت ہے، اگر کسی کا کاروبار لٹ گیا ہے تو کیا ہوا؟ تو اردو والے کہتے ہیں جہاں شہنائیاں بجتی ہیں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں سکھ آتے ہیں وہاں دکھ بھی آیا کرتے ہیں، جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں. جب اپنا گھر جلے گا پھر پتا چلے گا نا تپش کیا ہوتی ہے، جب اپنا کوئی جائے گا تو پتا چلے گا نا درد کیا ہوتا ہے، جب اپنا کوئی لٹے گا تو پتا چلے گا نا کہ لٹنا کیا ہوتا ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جو دشمن کی صف میں کھڑا ہو، جو دشمن کو مضبوط کرے، وہ دشمن ہوتا ہے یا دوست؟ جی بڑے تھوڑے بندے بولے ہو جی، کون ہوتا ہے؟ ایساڑے تو کوئی پرچہ ہو جائے نا، پرچہ ہے کراس پرچہ ہو جائے تو کوئی بندہ ساڑے مخالفہ نال سواوہ چلا جائے، اساں ساری زندگی اس کی معاف نہ کرنے پاویں جس نے وجہ تو پرچہ ہویا اس کی معاف کر چھوڑی. یہ گل ہے؟ بولو یہ گل ہے. جدوں بھی گل پینی ہے تسانیا اے او بندہ ہے جلے ماڑے توکھا ویلا آیا سی تے اے مخالفہ نال سی. یہ گل ہے. فلسطین والے پھر کیا آخنے اس جی؟ جب ہم پہ قیامت پڑی تھی تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ تھے، جب ہم پہ مشکل وقت پڑا تھا. اور بڑی عجیب بات ہے، اللہ کرے میں کر جاؤں اور آپ ہضم کر جائیں، بڑی عجیب بات ہے. ہم بس ایک بات کر کے پھر پیپسی برگر کھا کر اسی ایریل سے کپڑے دھو کر انہی یہودیوں کی بنائی ہوئی خوشبو لگا کر مسجد میں آ کے کہتے ہیں یا اللہ فلسطین والوں کی مدد کر. ایسے ہی ہے. کیا مدد ہوگی؟ یہ بچپن سے ہم وہ انگریزوں کا بنایا ہوا جملہ سنتے آ رہے ہیں نا، گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں، لیکن کوئی بندہ وہ ہم سے زیادہ تو یہودی احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان ممالک سے زیادہ تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت بھی ہم سے آگے چلی گئی، ہماری غیرت تو انسانیت سے بھی پیچھے چلی گئی نا. ہمارے تو وہ کلمہ گو بھائی تھے، ہمارے تو وہ بھائی تھے کلمہ پڑھنے والے، ہمیں چاہیے تھا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. علماء صاحب کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا یا گوشے محبت میں، کس قوم نے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. وہاں رستم کا سر پاؤں کے اندر پڑا ہوا تھا اور نبی کے غلام بتا رہے تھے الامر للہ والحکم للہ، امر بھی اللہ کا ہے اور حکم بھی. کاش اللہ کریم ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما دے، کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اور میں بار بار یہ ایک سبق آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، آج چھٹا جمعہ ہو گیا، کسی نے 2 منٹ سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کی. میں کیوں رو رہا ہوں، کیوں آپ کے سامنے ویلا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کل نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، کل اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں نبی کی بارگاہ کسے درندہ درگاہ نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر اسلام دنیا سے مٹ جائے گا تو مسلمان کو جینے کا کوئی حق ہے. آج قرآن سے رشتہ کمزور، نبی کی سنت سے رشتہ کمزور. اور علامہ صاحب نے کیا کہا تھا،
سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت، باب و رنگ خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ. آپ نے فرمایا تھا کردار بڑی اعلیٰ چیز ہے، شکل سونی ہو یا بندے نہ کردار چنگا ہونا چاہیے، بندے نے طور طریقے ٹھیک ہونے چاہیے. اور انہاں لوکاں نے کردار وچ حضور اپنا کردار دسیا ہے. جوا، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، عورت نی تذلیل، ماں نی تذلیل، پیو نی تذلیل، اولاد نی تذلیل. آیا کیا ہے؟ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ. دو ہی چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا، دوسرا صاحب قرآن آیا، بس. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، اسلام کی عزت مال سے نہیں، اسلام کی عزت پیسے سے نہیں، اسلام کی عزت اچھے لباس سے نہیں، اسلام کی عزت لمبی لمبی اونچی اونچی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اندر نہیں. اسلام کی عزت غیرت میں، اسلام کی عزت حمیت میں. اور اگر غیرت مل جائے، بندہ ایک بھی ہوا ہے تو بڑا ہونا ہے. مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ، کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر دا. ایک معین الدین ہونا پھر لاکھوں کلمہ پڑھتے ہیں، ایک داتا علی اجمیری ہو کروڑوں کی دنیا کے دلوں کو بدل دیتے ہیں، ایک تاجدار گولڈا ہو مرزوں کے منہ بند کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن بندہ مومن وہ ہو جو قرآن کے الف سے لے کر قرآن کی یا تک ہر ایک چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہو. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا. ہمیں صرف نماز والا دین چاہیے، ہمیں صرف روزے والا دین چاہیے. ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو کہتا ہے تلوار اٹھاؤ، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھو، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو کہتا ہے دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بتا. محمد عربی کے غلام جان دے دیتے ہیں لیکن عزتوں کا سودا نہیں کرتے. اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے. میں ان دنوں نا بعض دفعہ میری زبان سے کچھ سخت جملے نکل جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن محسوس نہ کیا کریں، کیونکہ جب درد زیادہ ہو تو پھر نکلتی ہے، اور کے لفظ کیا ہوتے ہیں اس کے تک بندے کو کنٹرول نہیں ہوتا. جب بھی کوئی نہ کوئی غزہ کی خبر آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے نا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. جنہوں نے اسپتال نہ چھوڑے، جنہوں نے سکول نہ چھوڑے، بچوں کو ایسے بچے بھی آئے جو ماں کے پیٹوں میں ہی دنیا سے چلے گئے، پھر کلیجہ پھٹتا ہے. تکلیف میں بعض دفعہ ایسے جملے بھی نکلتے ہیں جو بعض دفعہ آپ کی طبیعتوں پہ ناگوار گزرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. یہودیوں کی چیزیں اپنے گھروں میں نہ لائیں. کہیں ایسا نہ ہو جس طرح ایک تیر کی وجہ سے 3 جنت میں جائیں گے تو کہیں ایک شیمپو کی وجہ سے یا کہیں ایک بوتل کی وجہ سے 3 جہنم میں نہ چلیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ایک دوست ہیں، نام انہوں نے بتایا نہیں، بڑا اچھا کیا ہے، مجھے خوشی ہوئی. انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ